درخت، تم مجھے نہ کاٹ سکتی اگر لکڑی کا دستہ نہ ہوتا۔ کلہاڑی، تیرے اپنے ہی ہے شامل تجھے کاٹنے میں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہیں۔ نماز پڑھنے کیسے نہیں جائے گا؟ تو میرا بہترین دوست ہے، تیرے بنا میں جنت کیسے جاؤں گا؟ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ اگر ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ اس نے مجھے تب آزاد کیا جب میں اڑنا ہی بھول چکا تھا۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی طاقت مضبوط ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تقدیر ہر انسان کو اختیار دیتی ہے، یا تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور قسمت کو کوستے رہیں کہ یہ میرے ساتھ سراسر انصافی ہے، یا پھر محنت سے اس موافق حالات کو اپنے حق میں کر سکیں۔ سر کچلنے کا ہنر بھی رکھیے صاحب، سانپ کے ڈر سے جنگل نہیں چھوڑا جاتا۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھتے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں، گھر تھا۔ جس دن یہ قوم روٹی کی بجائے چابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، وہی دن حقیقی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے، نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیے۔ وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پر انگلیاں، تحفے میں ان کو آئینہ دیجیے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ یہ شہر طلسماس ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس؟ اسے کہنا غمِ زندگی سے ہی فرصت نہیں ملی، ورنہ ہم اگر کسی کے ہوتے تو تمہارے ہوتے۔ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتاؤ کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں؟ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔